کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وقتی طور پہ تو بہتر ہوتا ہے، مگر وہ اپنی ایکسپائری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی مدت گڈ ورکنگ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو جو برین کی طرف سے، سینٹرل نروس سسٹم کی طرف سے میسیجز ملنے تھے، جو ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حفظ کی طرف آئیں، آپ مصنوعی ادویات استعمال نہ کریں، ورنہ پھر لاسٹ میں ڈیفینیٹلی آپ سرجری کے علاوہ اور سرجری کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ چلیں سرجری علاج تو ہو، ٹریٹمنٹ تو ہو، اس کے بعد بھی تھیلا بھر کے دوا کھانی، 10 بیماریاں اور پیدا ہونی ہیں. دیکھیں یہ مصنوعی ادویات ایسیڈک میڈیسنس کے اوپر یقین کریں، آج اس کو 1 ویک ہوا ہے، وہ 3 دن میں شکریہ ادا کرنے آئے، آج ان کی وہ میڈیسن بھی چھوٹ گئی ہے. تو یہ اس طرح کی میڈیسن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کل کو ہمارے گھر والے بھی کہیں جا سکتے ہیں. آج میرے 6 بچے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے، اور اگر ابھی نہیں سوچیں گے تو کبھی نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر کے روم میں اے سی لگا ہے تو وہ اس کمپنی کا ہے، میں سروسز دینا اتنی ایون کہ کہتے ہیں کہ بچوں کی فیسز تک سنگاپور کے ٹکٹ ہوتے ہیں، 1 ہفتے کا اسٹے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سروسز کے اندر شامل ہیں. مگر اس میں ہماری عوام کی بھی غلطی ہے کہ ہم پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. آپ دنیا میں جائیں، اگر ہم ترقی کی بات کریں تو 95% جو ہے وہ ہبز یوز ہوتے ہیں جی. اور ہمارے یہاں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہبز کی کمپنیز ہیں جو مارکیٹ میں ہربلز میڈیسن موجود ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کیمیکلز کا استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ کیمیکل کا استعمال نہیں کریں تو آپ کی منسٹری جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ایک اچھی پروڈکٹ بنا کے جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے تو آپ کو اتنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ وہیں تھک جائیں، وہیں ہار جائیں. آپ اچھی چیز مارکیٹ میں نہیں لا سکتے، آپ اکنامیکل چیز نہیں لا سکتے کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری کمپنیز کے ریٹس اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ کم ریٹ میں لاتے ہیں تو وہ اپروو نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز کو اور جواب دیجیے ذرا، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، ہربلسٹ ہونے کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی میڈیسنس بیچتے بھی ہیں، لیکن جب ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سے کارٹیزون نکلتی ہے اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. اب اسٹیرائڈس کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی عام پریکٹس ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. میں ایک صاحب کا نام تو نہیں لوں گا، تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے، تو نارتھ نازم آباد کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ ہوتے تھے اور میڈیسن ان کی بڑی اکنامیکل ہوتی تھی. حکیم صاحب تھے، اور جو ان کی میڈیسن پہ آ جائے وہ میڈیسن چھوڑ نہیں سکتا، رش ہوتا تھا. پھر ہوا یہ کہ ٹارگیٹ کلنگ میں ان کا انتقال ہوا. تو دیکھیں برے کا انجام برا ہے. ایسے بہت سارے حکمہ حضرات بھی ہیں، ہومیوپیتھ بھی ہیں، ہمارے دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں، کس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں. مگر یقین کریں کہ وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی میڈیسن کے بغیر نہیں رہ پا رہے. میں آپ کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے حوالے سے بات کروں کہ ایک بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں، پیشنٹ بھی ہیں، ان کا بیٹری کا بہت بڑا کاروبار ہے. ان کے والد صاحب کا 3 مہینے پہلے طبیعت خراب ہوئی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 3-4 مہینے پہلے پھر لاک ڈاؤن کا ایک ایشو چل رہا تھا اور کووڈ کی ایک ڈراؤنی فضا جو ہے وہ قائم تھی. وہ بہرحال ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے آتے ادھر ادھر رات کے 4 بجے میرے پاس آئے، اور ہم نے ہماری جو لیاقت آباد کلینک ہے اس کے کونے پہ ایک اخبار والے بھائی ہیں، ان کا ٹیا ہے، تخت ہے، تو وہ گاڑی پہ آئے تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کلینک تک آ جاتے ہیں. ہم نے وہیں تخت پہ لٹا کے ان کو کوئی ٹریٹمنٹ دی ہرب سے، اور ان کو 2-4 کمپلینس تھی، چکر آ رہے تھے اور سانس ان کی بالکل بند ہو رہی تھی. یقین کریں ودن 15 منٹس ان کو ریلیف ملا ان ہرب سے، جو کئی دن آئی سی یو سے اور آئی سی یو سے نکال کے لائے تھے، اور وہ ذہن بنا کے لائے تھے کہ ہمارے والد جانے والے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد بھی وہ بہتر رہے. مگر انہوں نے کیا کیا، دوائی کنٹینیو نہیں کی، میڈیسن، کیونکہ ہماری مارکیٹ میں ہمارے لوگوں میں معاشرے میں بات نہیں، بھائی جڑی بوٹیوں کا علاج نہیں کرانا، یہ جو ہے بڑا سلو کام کرتا ہے. یہ اب یہ نہیں دیکھا کہ اتنا فاسٹسٹ کام کیا کہ کہاں آئی سی یو اور کہاں. بہرحال وہ بہن بھائیوں کی ضد تھی، وہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے بہن بھائی ساتھ ہوں تو والدین کے معاملے میں آپ اکیلے انیشیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے. بہرحال وہ چند دن بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو بھائی سلمان بھائی میرے پاس آئے تھے والد کو لے کے، ان کی محبت کا عالم یہ تھا والد صاحب سے کہ وہ اسٹریس میں چلے گئے. جوان آدمی، 2 بیگمات ان کی ماشاء اللہ. سیکنڈ یہ کہ اب وہ چلے گئے کسی مصنوعی علاج کے لیے، اور جو میڈیسن انہیں دی گئی، پہلے کہا گیا 3 دن کھاؤ،
پھر کہا گیا ہفتہ بھر کھاؤ، پھر کہا گیا مہینہ بھر کھاؤ. جب لاسٹ ٹائم انہیں کہا گیا کہ بھائی زندگی بھر کھا لی، اور انہوں نے ایک آدھ دفعہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے خاص طور پہ اردو اسپیکنگ، کہ ہم میڈیسن ایک آدھ دفعہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ یار بچا لیں، خاص طور پہ مرد حضرات، کیونکہ ہم اپنی خواتین کی بہت کیئر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اردو اسپیکنگ خواتین کلینکس میں زیادہ نظر آتی ہیں. تو جو مرد بچہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹی، میری بہن، میری بیوی ٹریٹمنٹ کرا لیں، مگر جو میل ہوتا ہے وہ کسی طرح سروائیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری بات بتانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ وہ اسٹریس میں چلا گیا اور وہ اس میڈیسن پہ آ گیا. وہ ایک وقت بھی دوا چھوڑے تو وہ کبھی چکر آئے، کبھی گھبراہٹ، کبھی دم نکلنے جیسا. میڈیسنس کے اوپر یقین کریں آج اس کو 1 ویک ہوا ہے، وہ 3 دن میں شکریہ ادا کرنے آئے، آج ان کی وہ میڈیسن بھی چھوٹ گئی ہے. تو یہ اس طرح کی میڈیسن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کل کو ہمارے گھر والے بھی کہیں جا سکتے ہیں. آج میرے 6 بچے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے، اور اگر ابھی نہیں سوچیں گے تو کبھی نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. اچھا، آپ نے خوراک کے حوالے سے جیسے گفتگو کی، اب اس سے پہلے ہم ہارٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں. اب یہ جو چیمبرز بند ہو رہے ہیں، والز بند ہو رہے ہیں، بلاکیج ہو رہی ہے، اس کے لیے الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا اب صرف سرجری رہ گئی ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ ایونچولی مختلف ٹیسٹ سے پیشنٹ کو گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی سرجری ہی اس کا واحد علاج ہے. اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کیجیے کس حد تک جو ہے اس کا علاج ممکن ہے. کیا ہربل جو میڈیسنز ہیں اس کے ذریعے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آئے اور آپ نے کس طرح کی ٹریٹمنٹ دی، یہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے. جی دیکھیں، اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ اویئرنیس کے لیے جہاں کارڈک ڈیزیز کی ہم بات کریں وہاں بلڈ سرکولیٹری سسٹم ان کو سمجھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹارٹنگ آف ڈیزیز کے اندر ان کو ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے ہربس کا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو، جی چاہے وہ کوئی اور ڈیزیز ہو، ان ڈیزیز کے اندر آپ کے مریض کیا کرتے ہیں کہ جب مصنوعی ادویات استعمال کرتے ہیں تو مرض دب جاتا ہے. جی فار ایگزامپل کہ آپ کا ایورٹک وال جی یا ٹرائیکسپٹ وال یا بائیکسپٹ وال ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے، تو آپ مصنوعی ادویات سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وقتی طور پہ تو بہتر ہوتا ہے، مگر وہ اپنی ایکسپائری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی مدت گڈ ورکنگ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو جو برین کی طرف سے، سینٹرل نروس سسٹم کی طرف سے میسیجز ملنے تھے، جو ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہربس کی طرف آئیں، آپ مصنوعی ادویات استعمال نہ کریں، ورنہ پھر لاسٹ میں ڈیفینیٹلی آپ سرجری کے علاوہ، اور سرجری کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ چلیں سرجری علاج تو ہو، ٹریٹمنٹ تو ہو، اس کے بعد بھی تھیلا بھر کے دوا کھانی، 10 بیماریاں اور پیدا ہونی ہیں. دیکھیے یہ مصنوعی ادویات ایسیڈک ہوتی ہیں، جی جب تک ان میں ایسڈ نہ ڈالا جائے ڈبل کوٹڈ نہیں ہو پاتی، یہ پیکنگ نہیں ہو پاتی، بالکل. یہ اتنے عرصے تک رہ نہیں سکتی. تو آپ ان چیز اب اویئرنیس کا وقت ہے. اب عوام الناس کو یہ جاننا ہوگا کہ نہ صرف کارڈیک ڈیزیز بلکہ جو بھی ڈیزیز آپ کی جو موذی امراض بن گئے، اسٹارٹ میں ہی آپ نے ایک تو لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، آپ نے فوڈ اسٹائل چینج کرنا ہے، اور آپ ہربس کی طرف آنا ہے. چھوٹی موٹی اسٹارٹ کے اندر جو آپ کو ٹوٹکے مل جاتے ہیں، اگر وہ آپ استعمال اسٹارٹنگ میں ہی کر لیں تو یقین کریں آپ کو شاید ہربس میڈیسن کی طرف بھی نہ جانا پڑے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی، اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب یہ کارڈک ڈیزیزز کی بات آپ نے کی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے. آج کل زیادہ تر کام جو ہے نا وہ تھرو سوشل میڈیا ہو رہے ہیں، اور جو تجاویز اس کے اوپر دی جاتی ہیں، واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو پیغامات دیے جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کر کے زیادہ معاملات جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اب اس سے بخوبی آپ کے فرینڈ، آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑے کیسز آتے ہوں گے. جی وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتایا گیا تھا، وہ نسخہ کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر، اگر اس کا استعمال کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اس سے لکھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، آگے 10 لوگوں کو بھیج دیں گے تو اس سے آپ کو جنت کا ٹکٹ بھی مل جائے گا. اب ذرا اس کا جواب دیجئے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے جہاں پر جنت کے ٹکٹ جو ہیں وہ فری دیے جا رہے ہیں، اور آگے میسج جو ہے 20 لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دوں کہ جو طبیب